والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ کے انعامات اس کے بندوں پر اتنے بے شمار ہیں کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما رکھی. خاص طور پر ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں کہ جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی عقلیں اللہ نے دی ہیں. چاند پر چلے گئے، دنیا میں لوہے کو آسمان میں اڑا لیا، ہوائی جہاز بنا لیا. اتنی بڑی بڑی عقلیں دی ہیں، اس کے باوجود ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے. پتہ چلا کہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدر میں یہ نہیں ہوتا تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ایسے لوگوں کے دلوں پر، کانوں پر، عقلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، نافرمانی کی مہر. ان کی عقلیں اللہ کی کبریائی کے بارے میں کام نہیں کرتی. ہمارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہم نے ایک ایمان والے گھر میں آنکھ کھولی، ایمان والے گھر میں پیدا ہوئی. ہمیں ان لوگوں کی طرح مجاہدہ نہیں کرنا پڑا کہ ایمان کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا ہو، ماں باپ قربان کرنے پڑے ہو، گاؤں وطن چھوڑنا پڑا ہو. نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ آنکھیں کھولی تو ایمان والے گھر میں کھولی. یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اللہ اگر کچھ نہ دیتا، ایمان جو دیا ہے وہی اتنا کافی ہے کہ زندگی میں اور کوئی نعمت نہ ہوتی تو بہت کچھ تھا. اس لیے ایمان کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور اللہ کا نظام ہے، اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمتوں کی اگر قدردانی کرو گے تو اس میں اضافہ کروں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، میں اضافہ کروں گا. اگر آپ عربی سینٹنس کو جانتے، جملے کو جانتے، تو اللہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ میں اضافہ کروں گا، عربی میں اس کو لام، نون، تشدید وغیرہ لگا کر اللہ کی طرف سے تاکید در تاکید کہا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری پکڑ بڑی سخت ہے. میں ایمان کی دولت سے تمہیں نواز سکتا ہوں، اور اگر تم ایمان کی قدردانی نہیں کرو گے تو یاد رکھو ایمان کے نقشے میں رکھ کر بھی تمہیں ایمان سے محروم کر دوں گا. نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پتہ چلا ایمان بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی، اس کی قدردانی کرنی چاہیے. ہم دنیا کے پیچھے اور اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے پیچھے بہت بھاگتے رہتے ہیں میرے بھائی. کبھی کبھی کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالیے، کیونکہ مر کر جانا تو ہر ایک کو ہے. دنیا کے اندر آج تک کوئی آدمی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا. اللہ کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہوئے، محمد الرسول اللہ کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہوئے، اسلام کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہوئے. موت کا انکار کسی نے نہیں کیا. ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مر کے جانا ہے،
اور جب مر کے جانا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مر کر جانا خالی وہاں زندگی ختم نہیں ہو جاتی، دوبارہ زندگی وہیں سے اسٹارٹ ہوتی، اور دنیا میں جو زندگی گزاری ہے اس کا پورا حساب رب کائنات کو دینا ہے۔ کیسے زندگی گزاری، ہم نے زندگی تمہیں دی تھی، جوانی دی تھی، کہاں خرچ کی، مال دیا تھا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تمہیں فرصت کے اوقات دیے تھے تو ان فرصت کے اوقات کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ زندگی کی ایک ایک پہلو کا حساب دینا ہے میرے بھائی۔ تو دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو کبھی کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالنا چاہیے اور اپنے ایمان کو ٹٹولے۔ اے اللہ، نماز میں کہیں کہیں کوتاہی کمی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، روزے زکوٰۃ میں کہیں کوتاہی کمی ہو جاتی ہے، لیکن تیرے اوپر ایمان رکھنے میں تو کہیں کھوٹ تو نہیں۔ محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، وہی ہمارے نبی ہیں، اس بات کو ماننے میں، اس کا عقیدہ رکھنے میں کہیں کہیں کمی تو نہیں۔ ہماری نوجوان نسلوں کو اور بچوں کو سب سے زیادہ ابھی فکر کرنے کی جو ضرورت ہے وہ عقیدوں کی میرے بھائی، کیونکہ دشمن منہ پھاڑ کے بیٹھا ہے، وہ میرے اور آپ کے بچوں کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ وہ میدان میں لڑنے کا زمانہ گیا، اب وہ آپ کے اور میرے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، آپ کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں بعض اسکولوں میں یہی کرسمس وغیرہ کے موقع پر ایسا آڈیٹوریم بنایا جاتا ہے، ایسا روم بنایا جاتا ہے، اور ٹیچر آتے ہیں، بچوں کو پوچھتے ہیں چاکلیٹ کھانا چاہتے ہو؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، 5 سال کا 7 سال کا بچہ، ٹیچر اس کو پوچھتا ہے چاکلیٹ کھانا چاہتے ہو؟ بچے کہیں گے بالکل ہم چاکلیٹ کھانا چاہتے ہیں۔ چاکلیٹ کون دے گا بولے؟ تو کہتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے؟ کرسمس کا دن ہے، مانگو تمہیں چاکلیٹ ملے گا۔ تو پھر ان کو نام سکھایا جاتا ہے، اس نام سے مانگو۔ وہ بچے مانگتے ہیں، اسی وقت وہ کوئی بٹن دباتے ہیں، چھت کے اوپر سے کوئی چھت کھلتی ہے اور وہیں سے چاکلیٹ گرتا ہے۔ چھوٹا بچہ نہیں جانتا کہ ان لوگوں نے کیا سازش کی، کہاں سے بٹن دبایا، کہاں سے چاکلیٹ گرا۔ بچے کے دماغ میں تو یہ تھا کہ ہم نے فلاں آدمی کا نام لے کے چاکلیٹ مانگا اور ہمیں چاکلیٹ مل گیا۔ یہ سلولی آہستہ آہستہ میرے اور آپ کے بچوں کے ذہن و دماغ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اس لیے پورے ہندوستان میں جمعیت علماء بھی کوشش کر رہی ہے، مختلف علاقوں میں جا کے، بستیوں میں جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے ان کے عقیدے کی فکر کی جا رہی ہے۔ بتاؤ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ توحید کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ توحید کسے کہتے ہیں بچوں؟ بتاؤ۔ موت کے بعد بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے اتارے ہوئے رسولوں کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ جگہ جگہ پر بچوں کو بلا کر ان کے عقیدے کی فکر کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا آخری دور ہے میرے بھائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں آپ پڑھیں گے جو قیامت سے پہلے حالات پیدا ہوں گے۔ کبھی موقع رہا انشاءاللہ تو آپ کو باب اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، پورا ایک چیپٹر حدیث کی کتابوں میں، پورا ایک چیپٹر ہے جس میں اللہ کے رسول نے کئی سینکڑوں نشانیاں بیان کیے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ جب یہ سب ہونے لگے تو اندازہ لگاؤ کہ یہ دنیا بھی آخری سانس لے رہی، اور جب ان روایتوں کو، اس چیپٹر کو آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی چیزیں تو ہو رہی۔ تو پتا چلا کہ یہ دنیاوی زندگی میں کبھی 2 منٹ اپنے لیے بھی جی لیا کرو میرے بھائیوں، بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، سب ہر چیز کے لیے آپ جیتے ہو، کبھی 5 منٹ اپنے لیے بھی جی لیا کرو، محاسبہ کرو، دیکھو مجھے اپنے ایمان کو
ٹٹولنے کی ضرورت ہے. دیکھو تو صحیح، میرے اتنے بڑے جسم کے اندر 5 فٹ 6 فٹ کے اتنے بڑے جسم میں جو دل ہے، جو دماغ ہے، اس میں ایمان کی کیا خبر ہے؟ گرچہ میرے نماز میں کہیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، میرا اللہ معاف کرے گا، بڑا غفور الرحیم ہے. توبہ کر لوں گا، آئندہ پکا ارادہ کروں گا، نمازیں نہیں چھوڑوں گا تو اللہ معاف کر دے گا. روزہ میں کمی ہے، زکوٰۃ میں کمی ہے، توبہ سچے دل سے توبہ استغفار کر لوں گا، ایک نئی زندگی شروع کروں گا، اللہ معاف کر دے گا. لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، ایمان میں کبھی کمی آئی، عقیدے میں کمی آئی تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ شرک والے راستے کی طرف ڈال دے گی. اور اللہ نے فرما دیا میں سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے مکہ المکرمہ، اس کے برابر بھی گناہوں کا انبار لے کر آؤ گے، میرے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہاؤ گے، تمہارے آنسو زمین پہ نہیں گریں گے، اس سے پہلے میں تمہیں بخشش کا سامان دے دوں گا. لیکن میرے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرایا، میں ہرگز معاف نہیں کروں گا. اللہ فرماتے میں شرک کو تو کسی بھی حالت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میرے بھائیو، اپنی روٹین لائف کو کھنگالو، روٹین لائف کو کھنگالو، جانچو، دیکھو، ڈیپ میں جاؤ، معلوم کرو. صبح سے لے کر شام تک میری جو پوری روٹین ہے، اس روٹین کے اندر کہیں نہ کہیں میرے عقیدے میں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں آ رہی. اور اسی ایمانی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت جس بات کی ہے وہ ہے اللہ کے ذکر کی. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. میرا بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اپنے بندے کے بارے میں سوچتا ہوں. میرا بندہ اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ لوگوں کے بیچ میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی لوگوں کے بیچ میں یعنی فرشتوں کی جماعت میں میرے بندے کو یاد کرتا ہوں. اور جب بندہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ انہی فرشتوں کی جماعت کو بلا کر کہتے ہیں یہاں آؤ، جب میں نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو تم لوگوں نے آرگومنٹ کی تھی، دلیل کی تھی کہ اللہ آپ انسان کو کیوں پیدا کرتے ہو، یہ تو زمین کے اوپر آ کر خون خرابہ کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی. اب جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ انہیں فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں دیکھو یہ میرا پیدا کیا ہوا بندہ دنیا کے اندر رہ کر چاروں طرف سے برائیاں اس کو اپنی طرف سے کھینچ رہی ہیں، اس کے باوجود وہ اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے. اس لیے ذکر کی اہمیت سکھائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی اہمیت سکھائی. جتنا زیادہ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے ذکر کی کثرت ہوتی ہے وہ بندہ شرک سے اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا دل تمام زنگ اور میل سے صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھیے کسی کے ہاتھ پر جب ہم بیعت ہوتے ہیں، کسی اللہ والے کے کسی پیر مرشد کے ہاتھ پر جب ہم اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو فکر کی جاتی ہے وہ ذکر کی کروائی جاتی ہے. تو 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، 100 مرتبہ اللہ کا نام لو، 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھو، 100 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھو، 100 مرتبہ محمد رسول اللہ کی رسالت کو بیان کرو. اگر پھر بھی کمی ہے تعداد بڑھا دو، 200 مرتبہ کر دو. اس کے باوجود دل ڈاوا ڈول ہوتا رہتا ہے اور تعداد بڑھا دو، ڈوز بڑھاتے رہو، اللہ کے ذکر کا ڈوز بڑھاتے رہو. ایک وقت آئے گا کہ تمہارا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گا. پھر اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی باتیں اس دل پہ ڈالی جائے گی وہ اس کو کیچ اپ کر لے گا. ذکر اللہ کی اہمیت سکھائی گئی میرے بھائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پوری جماعت تیار کی اور ذکر کر کے ان کو دکھایا. اور اولیاء اللہ کے آپ واقعات پڑھیں گے میرے بھائی، اللہ کے ولیوں کے واقعات آپ پڑھیں گے. اتنا ذکر کیا کرتے تھے کہ ذکر ان کی رگوں پہ میں پیوستہ ہو گیا تھا. چنانچہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے لکھا ہے. علامہ شبلی بہت بڑے اللہ والے گزرے.
ذکر کرتے رہتے تھے، چلتے پھرتے، لوگ ان کو مجنون اور پاگل سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے مجنون اور پاگل سمجھ کر کسی نے ان کو پتھر مارا، جسموں پر زخم ہو گیا، خون کے قطرات بہنے لگے۔ ایک آدمی نے دیکھ لیا، ترس کھایا، اس نے بچوں کو بھگایا اور بلایا کہ ان کو لاؤ ذرا، ان کی پٹی وغیرہ کر دی جائے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں پٹی کرنے کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا خون کا جو بھی قطرہ ان کے جسم سے نکل کر زمین پر گرتا ہے وہ اللہ کی شکل لے لیتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ اللہ کی شکل لے لیتا ہے، اللہ لکھا ہوا آ جاتا ہے اس میں، اور سمجھ گئے کہ شبلی کی رگوں پہ میں اللہ کا ذکر پیوستہ ہو چکا ہے۔ یہ ان کے ذکر کی انہوں نے عادت تھی، حالانکہ دنیا کے تمام کام کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سب سے بڑے کپڑوں کے تاجر تھے میرے بھائی۔ ان کے زمانے میں پورے بغداد، کوفہ اور بصرہ کے علاقے میں اتنا بڑا کپڑوں کا تاجر نہیں پایا جاتا تھا امام ابو حنیفہ جیسے، جو ہم سب کے امام ہیں۔ مسئلے مسائل میں ہم جن کو فالو کرتے ہیں، پوری دنیا میں 75% لوگ جن کو فالو کرتے ہیں مسلمان مسئلے مسائل کے معاملے میں، وہ ہم سب کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، جن کا اوریجنل نام نعمان بن ثابت ہے۔ ان کو ہم فالو کرتے ہیں، سب سے بڑے کپڑوں کے تاجر، لیکن ایک طرف حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، ایک طرف فقہ بھی پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، ایک طرف اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ امام ابو یوسف جن کو اپنے ہاتھوں پہ تیار کیا انہوں نے، جو بعد میں جا کے پورے بغداد کے چیف جسٹس بنے، چیف جسٹس، قاضیوں کے بھی قاضی، ججوں کے بھی جج، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ۔ سوچا ان کا واقعہ بھی بتا دیں۔ بہت غریب گھر سے بلونگ کرتے تھے۔ ان کی ماں بازار وغیرہ میں کچھ سامان لینے کے لیے بھیج دیتی تھی، راستہ میں دیکھتے کہ امام ابو حنیفہ لوگوں کو سبق پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ جاتے۔ امام ابو حنیفہ کی باتیں سننا ان کو اچھا لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ماں نے دیکھ لیا، کان پکڑ کر اٹھا لیا، ارے یہ تو امام ابو حنیفہ ہے، بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کا گھر چلتا رہتا ہے، تیری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہاں پر بیٹھ کر پڑھتا رہے گا تو گھر کا گزران کیسے چلے گا؟ کان پکڑ کے ماں نے بیٹے کو اٹھا لیا۔ امام ابو حنیفہ نے دیکھ لیا اور بلایا کہ بڑی اماں، تمہارا بیٹا پڑھنے لکھنے میں بڑا تیز ہے، اس کو بیٹھ کر پڑھنے دو۔ تو کہا کہ اگر پڑھے گا تو میرے گھر کا گزران کیسے چلے گا؟ کہا پورے مہینے کا خرچہ تمہارے گھر پر میں بھیج دیا کروں گا۔ کہا یہ پڑھ لکھ کے کرے گا کیا؟ کہا پڑھنے دو، ایک وقت آئے گا تیرا بیٹا بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر بادام کا فالودہ پیے گا۔ اب ایک غریب ماں جس کا بچہ، جس کا گھر کا گزران نہ چلتا ہو، اس کو امام ابو حنیفہ ماں کو کہہ رہے کہ وقت آئے گا کہ تیرا بیٹا بادشاہ وقت کے دسترخوان پہ بیٹھ کے بادام کا فالودہ پیے گا۔ ماں نے ہنسی میں اڑا دی۔ وقت گزرتا گیا، ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ امام ابو یوسف وقت کے بہت بڑے امام بن گئے۔ ہارون رشید بادشاہ، بغداد کے بادشاہ تھے۔ اپنے دو بیٹے مامون الرشید اور امین الرشید دونوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاذ کی ضرورت پڑی۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ بھائی میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے کون سے استاذ کا تقرر کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہے امام ابو یوسف، بہت زبردست عالم دین ہے، ان کو بلاؤ۔ چنانچہ امام ابو یوسف کو بلایا گیا، انہوں نے امین الرشید اور مامون الرشید کو پڑھانا شروع کیا۔ پڑھ کر یہ بچے بھی بڑے آدمی بن گئے، اور اسی زمانے میں ہارون رشید ہی کے زمانے میں امام ابو یوسف کو بغداد کا چیف جسٹس بنا دیا گیا، اور ان کے چیف جسٹس ہونے پر ایک بہت بڑی پارٹی کا آیوجن کیا گیا۔ اور جب بہت بڑی پارٹی جس میں وقت کے بڑے بڑے علماء، بادشاہ، وزراء، یہ تمام لوگ جب دسترخوان کے اوپر بیٹھے، اسی دسترخوان کے اوپر بادام کا فالودہ لایا گیا۔ تو امام ابو یوسف کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ ہارون رشید نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی؟ کہا نہیں، آج ماں کی یاد آ گئی، استاذ کی یاد آ گئی۔ ایک وقت تھا کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، ہم لوگ نان شبینہ کے محتاج تھے،
میرے استاد امام ابو حنیفہ نے میری ماں کو کہا تھا اس کو پڑھا لکھا بڑا بنا، پڑھ لکھ کے بڑا بنے گا، معاشرے میں اس کی عزت ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ تیرا بیٹا بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ اللہ نے وہ وقت دکھا دیا کہ ہارون رشید بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ کہ بادل بارش کے زمانے میں جب کوئی بادل گزرتا تھا ہارون رشید کہتے تھے کہ اے بادل جہاں جا کے برس نہ ہو برس، تیرے پانی سے جو دانا اگے گا اس کا ٹیکس میرے پاس ہی آنے والا ہے۔ اتنی بڑی حکومت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اسی بادشاہ کے دسترخوان پر اللہ نے مجھے کھانا نصیب فرمایا۔ اتنے بڑے امام ابو یوسف کو جب چیف جسٹس کا عہدہ ان کے سپرد کیا جا رہا ہے، اس وقت ان کے استاد امام ابو حنیفہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر نصیحت اس بات کی نہیں کر رہے کہ بیٹا انصاف سے کام لینا، بیٹا تمام پہلو کو دیکھنا، چیف جسٹس ہے برابر فیصلہ کرنا۔ ایسے موقع پر بھی امام ابو حنیفہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو یہ وصیت کر رہے، بیٹا لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا۔ اگر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا، یہ تیرا جو دل ہے آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گا، تجھے دیکھ کر لوگ اللہ کے ذکر کو پسند کریں۔ آج میرے بھائیوں ہماری روٹین لائف میں سے اللہ کا ذکر نکل گیا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں، اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے، مؤذن کے اذان سے لے کر نماز کے کھڑی ہونے تک 15-20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، پھر بھی ہماری رکعتیں جاتی ہیں۔ گویا کہ ایک بوجھ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ایک بوجھ ہے نماز کا جو اتارنے کے لیے آئے اور اتار کے بھاگ گئے۔ عبادتوں میں کمی کوتاہیاں تو ہے ہی ہیں، ذکر جو ہونا چاہیے جو ان عبادتوں کی طرف ہم لوگوں کو راغب کرتی ہے، ذکر آہستہ آہستہ ہمیں ہمارے دل کو صاف کرتا ہے، اللہ کا خوف اس میں مبتلا ہوتا ہے، اور بندہ نماز کا نام سن کے مؤذن کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے کہیں زیادہ بہتر ہے، دل میں آگ لگ جانی چاہیے، تڑپ جانا چاہیے اور آدمی بھاگنا چاہیے نماز کی طرف۔ ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو دور کرنے کا سب سے بڑا علاج اللہ کا ذکر ہے میرے بھائی، اس کا ماحول بنائیں۔ آج ہر انسان سے آپ پرسنل لائف شیئر کریں گے، کسی آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے، بھائی بتائیے پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے، کوئی آدمی آپ کو مطمئن نظر نہیں آئے، کسی کے پاس سیٹسفیکشن ہے ہی نہیں اس کی لائف میں۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، سونے اور چاندی کے بستروں پہ سو رہا ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کر اس کی پرسنل لائف ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اندر سے ٹوٹا ہوا آدمی۔ میرے بھائیو، جب اس دل کے اندر اللہ کو رکھا ہی نہیں ہے تو پھر دنیا کی تمام عیش و آرام کے سامان مجھے اور آپ کو راحت نہیں دے سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ان سامانوں سے راحت حاصل کریں تو ضروری ہے کہ اس دل کو پہلے اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ جس دن متوجہ کریں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اسی لیے کہا کہ اس دل کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں کمی کی شکایت، جلدی نیند نہیں آتی، اولاد کی نافرمانیوں سے پریشانی، اور دوسرے بھی کتنے حالات ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے میرے بھائی۔ چنانچہ فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان صبح اور شام 10 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی بازاروں میں جاؤ تو یہ چوتھا کلمہ پڑھا کرو۔ اس چوتھے کلمے کی فضیلت میں لکھا ہے کہ صبح اور شام 10 مرتبہ انسان اگر اس کو پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ اس کو ایسی تمام جگہوں سے بچائیں گے جو ذلت والی جگہ ہے۔ سب سے بڑا وعدہ، ایسی تمام جگہوں سے اللہ اس کو بچانے کا انتظام کریں گے جو ذلت والی جگہ ہیں، آپ وہاں پہنچیں گے ہی نہیں، ذلت کی تمام جگہوں سے اللہ آپ کو بچائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے اللہ کہہ دیتے ہیں فرشتوں سے، یہ بندہ نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، اب اس کی تمام ضرورت کی کفالت میں کروں گا۔ پھر دیکھیے
آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوتی ہے، آپ کے زندگی کے مسائل، حالات، پریشانیاں تمام خود بخود دور ہوتی چلی جائے. اس لیے میرے بھائیو ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کریں جتنا بھی آپ کر سکیں. ابتدا کرو پہلے کلمے سے ابتدا کرو اور معمول بناؤ کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیں گے نہیں تب تک اپنے یوں سمجھیں گے کہ میری لائف میں کہیں نہ کہیں کمی، میرا کچھ ادھورا رہ گیا. آدمی دکان سے جب حساب کر کے جاتا ہے اور اگر آج کا حساب رہ جاتا ہے تو اس کو گھر جا کے نیند نہیں آتی. وہ جانتا ہے کہ آج فلاں آدمی کا میں نے کام کیا، اتنا سامان بیچا، فلاں کو پیسہ دیا، فلاں سے پیسہ لینا ہے، یہ تمام چیزوں کا آج میں نے حساب نہیں کیا، کل صبح دکان جا کے مجھے پہلے وہی کام کرنا ہے. اسی طریقے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ طلب ہونی چاہیے. پہلے کلمے سے شروع کیجیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی کا بیان ہے، دوسرے پہلو میں محمد رسول اللہ کی رسالت کا بیان ہے. 100 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے. پھر چھوٹی موٹی دعائیں جو ہم نے آج تک سیکھی، نہیں سیکھی ہے تو کوئی بات نہیں، عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اب تک کوئی دعائیں ہم کو یاد نہیں ہے. بسم اللہ تو یاد ہے، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اگر دعائیں آتی ہیں، کھانے کے وقت کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، دکان پر آ رہے ہیں تو دکان کو کھولتے وقت بسم اللہ، اور اللہ سے برکت کے طلبگار بن کر، اللہ کی رحمت کے طلبگار بن کر میں اپنے دکان کے قفلہ اور تالے کو کھولوں. شام کو دکان بند کر کے جاؤں تو اللہ کا نام لے کر دکان کے تالے کو بند کر کے جاؤں تاکہ دشمنوں سے اور چور ڈکیتوں سے اللہ میرے کاروبار کی حفاظت فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام ہو، اس آقا پر کہ جس نے زندگی کے کسی پہلو کو تشنا اور پیاسا نہیں چھوڑا. میرے بھائی، اللہ کے رسول نے ہر چیز سکھائی. چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں جو آج کل کے بورن ہوتے ہیں، یا پھر 6 month old ہے، 1 year old ہے، 1 سال کے 2 سال کے بچے، عورتیں شکایت کرتی ہیں، مرد شکایت کرتے ہیں، رات کو چمک جاتے ہیں بچے، پھر ہم بھاگتے ہیں تعویذ بنانے والے مولانا کے پیچھے. ارے بھائی، ان تعویذوں کے پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں. آپ خود پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر دم کرنے کی عادت ڈالیں. میں عام طور پر جب بھی مستورات میں بیان ہوتا ہے تو ان کو بتاتا ہوں کہ جب بھی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لو تو اس وقت اپنے بچوں کے کان میں اذان دینے کی عادت ڈالو. بچوں کو جب بھی آپ اپنی گود کے اندر لو تو ان کے کانوں میں اذان کے الفاظ کہنے کی طاقت ڈالو. کبھی بھی زندگی میں کسی بھی شیطانی وسوسائی یا جس کو ہم بولتے ہیں کہ شیطان کی ہڑبیٹ وغیرہ کسی چیز میں نہیں آئے گا. یہ تمام آسان کام ہے. اس کے لیے آپ کو تعویذوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے نام میں بڑی برکت. کون ہے جو نعوذ باللہ اللہ سے بڑا ہو؟ اللہ کا نام لے لیا. دشمن کی کوئی طاقت ہے، شیطان کی کوئی طاقت ہے، دنیا کے کسی پلیت سے پلیت کی طاقت ہے کہ اللہ کے نام کی بارڈر کو کراس کر کے وہ آگے گزر جائے؟ عقیدہ ہے ہمارا اس بات کے اوپر. لہذا میرے بھائیوں، اپنے معمولات میں ان چیزوں کو شامل کرو، اللہ کے ذکر کو شامل کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو. مسجد میں آؤ تو دعا لکھی ہوئی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آپ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، وہاں دعا اوپر ہی لکھی ہوئی ہے. کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اسألک من فضلک. کیا مطلب؟ اے اللہ، تیرے حکم سے نماز پڑھنے آ گیا تھا، اب واپس اپنے کاروبار پہ جا رہا ہوں، تیرے فضل کی طلبگار بن کر جا رہا ہوں، کاروبار میں برکت تو دے دے. یہ دعائیں لکھی ہوئی ہے، یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، اس کو پڑھنے کا معمول بنائیے، ان کو چھوٹی چیزیں نہ سمجھے. اللہ کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. معمول بنائیے ذکر اللہ کا. جس دن معمول بن گیا انشاءاللہ کتنی لائف کی شکایتیں خود بخود ختم ہو جائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں میں اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کا معمول بنائے. میرے بھائیوں، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں، اس کا معمول بنائیں. اور دوسرا میں نے بتایا پہلے کلمے سے انشاءاللہ ابتدا کرنی ہے. روزانہ صبح، چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہو،
दुकान पे बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, काम करते करते भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 मरतबा सुबह पढ़ना है, 100 मरतबा शाम को पढ़ना है। अल्लाह उसकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या